دعا فریاد ہے، التجا ہے، ندا ہے اپنے مالک کے حضور. اور دعا کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا بھی ہے. یہ جو ہماری باڈی ہے، اس کے اندر جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے وہی آپ کی دعا کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی ہے اور اس دعا میں ہر چیز آ جاتی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے زندگی کی اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما. شکر سے بہتر نہ کوئی کنجی ہے، نہ کوئی اسرار ہے. آپ کا عورت تب وائبریٹ کرتا ہے جو آپ کے الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں اور آپ کی باڈی میں یہ سٹینڈ کر جاتے ہیں، آپ کی انرجی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی سودگی میں رکھیں، ہم اپنے بھی حقوق پورے کریں، لوگ کریں. جس کی کونی کسی کو نہیں چبھے گی اس کی دعا بھی رد نہیں ہوگی. چیزیں بڑی آسان ہیں، معاملہ بہت آسان ہے، ہم نے ذرا مشکل کیا ہوا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک. کاشف صاحب، دعا کے حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں اس سیشن میں بات کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا بڑا خوبصورت رابطہ ہے کہ ہم جتنی مرضی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے. یہ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ کلیئر کریں کہ دعا کا ہم نے مطلب یہ سمجھ لیا ہے نماز ادا کی ہے، جائے نماز پہ بیٹھے ہیں تو ہی دعا مانگنی ہے، یا پھر جب چلتے پھرتے جب دل چاہے آپ اللہ سے بات کریں اور جب دل چاہے جو مرضی مانگ لیں. یہ بتائیے ہمیں سب سے وجہ بالکل آپ نے درست فرمایا. دعا فریاد ہے، التجا ہے، ندا ہے اپنے مالک کے حضور. آپ اپنے دل کی کوئی بات بھی اپنے رب تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. اور دعا کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا بھی ہے. تو یہ آپ کا اور آپ کے مالک کے درمیان اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جہاں آپ دعا مانگتے ہیں وہیں آپ کا مالک آپ کو سن رہا ہوتا ہے. صحیح. اب غور والی بات یہ ہے کہ دعائیں قرآن نے بھی بتائی ہوئی ہیں، بہت ساری دعائیں انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہوئی ہیں، بہت دعائیں کی ہیں، اپنے رب کے حضور التجائیں کی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ کسی پریشان انسان کا صرف آنکھ اٹھا کے آسمان کو دیکھنا بھی دعا سبحان اللہ، سبحان اللہ. بعض اوقات اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں. بعض اوقات سجدے میں اگر آپ بغیر نماز کے بھی جائیں اور 2 آنسو بہا دیں تو یہ بھی مکمل ایک دعا ہوتی ہے. تو سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی بہت ساری پریشانیاں بھی جو ہیں وہ دعاؤں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا ہمیں مانگنا ہے اور ہم مانگ کیا رہے ہیں اس سے. صحیح. نارملی جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دعائیں ہیں، یا آپ اپنے رزق کی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ غور کریں تو چور بھی دعا مانگ کے جاتا ہے کہیں چوری کرنے کے لیے، یا اللہ کہیں کوئی اچھا ہاتھ میرا ڈلوا دی ہے. صحیح. تو یہ دعا کے جو انداز ہیں نا، یہ انداز بھی ہیں لیکن دعا کی کیفیات بھی ہیں کہ دعا ہم نے مانگنی کیا ہے. صحیح. جو سب سے قیمتی اور خوبصورت جو دعا ہے نا وہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما. آمین. کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جائیں تو وہ اپنے حبیب کے پاس بھیجتے ہیں، اور اگر ان کے حبیب کے پاس جائیں تو وہ اللہ کی طرف بھیجتے ہیں. یعنی کہ زمین سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ. تو یہ جو مالک کی سب سے خوبصورت جو ریلیشن ہے، جو سب سے ایک اور بھی دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں درود بھیجنے والا بنا. تو اور تیرے فرشتے یا اللہ تعالیٰ ہر وقت درود بھیج رہے ہیں، ہمیں بھی اس لشکر میں شامل فرما کہ ہم بھی درود بھیجنے والے بنے. واصف صاحب کتنے سوری میں کہیں کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ یہ والی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ میاں اچھی نوکری دے دیں، اللہ میاں ہمیں بہت بڑی گاڑی دے دیں، اللہ میاں ہمیں جو ہے وہ خواتین رشتے کرا دیں، بیٹیوں کے رشتے کرا دیں. ہم تو یہی کچھ مانگتے رہ جاتے ہیں. انسان جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ اس معاملے میں ہم بے بس ہیں. ورنہ جہاں انسان کا بس چلتا ہے نا وہ ادھر اللہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا.
وہ اپنے بازو اپنے زور بازو کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. بے شک اور پریشان ہوتے ہیں تو رجوع بے کرتے ہیں. بس ہو جاتا ہے نا کہ اب یا اللہ میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا, تو ہی کوئی مہربانی فرما. وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ پھر آپ کو پھر سن رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے سے وہ کام کی باتیں نہیں مانگ رہا. وہ ایک آپ کو سنایا تھا واقعہ کہ ایک بہت عابد زاہد قسم کا انسان تھا, ایک فرشتہ گزرا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کہا فرشتے نے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہا ہوں, تو مجھے بتا تیرا کوئی میسیج ہے تو میں میسیج دے دیتا ہوں. اس نے کہا جی بالکل, میرا نام کام نمبر 1 یہ ہے, میرا کام نمبر 2 ہے, کام نمبر 3 یہ ہے. تو فرشتے نے کہا کہ سمجھ گیا ہوں تیری ساری بات, میں تیرا میسیج آگے پہنچا دوں. اس نے کہا ابھی تو میری بہت ساری دعائیں رہتی ہیں اور بھی اتنے سارے. تو اس نے کہا کہ میں تیری بات سمجھ گیا ہوں, میں رب تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ یا اللہ اس کو تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے. تو ہمیں رب کے علاوہ سب کچھ چاہیے, وہ سب کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک دفعہ حرم شریف عمرے کی سعادت کے لیے گیا, غلاف کعبہ کے ساتھ سر جوڑ کے کھڑا اور اپنے دل میں اپنے رب سے جو میں باتیں کر رہا تھا, ماشاءاللہ میرے کان میں نا ایک خاتون کی آواز آئی, صحیح پنجابی زبان میں بول رہی تھی ہاں اور ایک دعا کر رہی تھی, یا اللہ میری کوئی شے قبول فرما لے, میرا کوئی عمل قبول فرما لے, میری کوئی نیکی, ایک نیکی میری قبول فرما لے. صحیح. اب میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا, میرے کان میں تو صرف آواز آ رہی تھی اور میری آنکھیں بند تھیں. تو یقین کریں کہ وہ اس کی جو رقت زدہ جو آواز تھی نا, سادگی اور وہ کنیکشن, اور وہ میں نے کہا یا اللہ جو یہ کہہ رہی ہے نا میں بھی وہی مانگتا ہوں, کچھ قبول فرما لے تو ہماری زندگی میں کیا گیا عمل. دعاؤں کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ دعاؤں کے اوپر بہت زیادہ زور لگاتے ہیں. صحیح. غالب کا ایک شعر ہے کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض, ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر. کیا بات ہے, کیا یعنی کہ کہتے ہیں کہ اگر پتہ نہیں ہے تو بتانا کیا ہے, اور اگر پتہ ہے تو بتانا کیا بتانا ہے. تو ہمارا ہر حال کھلا ہوا ہے اپنے رب کے سامنے. سر ہمارے اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن دیتے ہیں, اور پھر جو آن لائن گیسٹ ہیں ان کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حافظ عثمان رضا مسمی صاحب ہیں, نعت خواہ ہیں, آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اویس رضا صابری صاحب ہیں, آپ بھی نعت خواہ ہیں, ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, آپ کو آج بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہیں جی علامہ مولانا حافظ محمد عثمان صاحب, مذہبی اسکالر ہیں. سر آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور آن لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی اعجاز خان صاحب ہے, اورا ایکسپرٹ ہے, روحانیت پہ بات کرتے ہیں. میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں, بہت ہی اچھے انسان ہیں. سر آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, رمضان المبارک, بہت بہت مبارک ہو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے تمام بھائی بہن بھائیوں کو بھی. یہ دیار غیر میں ہے لیکن غیر نہیں ہے. نہیں ہمارے ساتھ ہے پھر بھی. دلوں کے قریب ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. صاحبزادہ صاحب کو دیکھ کے ہمیشہ ان کی لیگیسی ہے, ہمارے استادوں کی لیگیسی کا حصہ ہیں. اب تو یہ بھی استاد ہیں, اور جو انہوں نے فرمایا دعا کے بارے میں کیا بات ہے, یہ صاحبزادہ صاحب ہی فرما سکتے ہیں. کاشف بھائی بہت شکریہ آپ کی پروگرام کا, آپ کے رہنے والے کا. اچھا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ٹرانسمیشن میں, اس وقت افطاری کا ٹائم ہے وہاں پہ, ہمارے تو ابھی یو کے میں ہیں کوئی 4-5 گھنٹے, تو میں اس حوالے سے کچھ ایسی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو مذہبی حوالے سے ان کو نہیں سنتے وہ بھی ان کو بھی استفادہ ہو. صحیح. یہ جو ہماری باڈی ہے, اس کے اندر جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے وہی آپ کی دعا کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ جو کورٹیسول ہوتا ہے وہ اس سے کبھی آپ کی دعا نہیں ہوتی, وہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے. آپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ 2 ضدی بچے ہو اور ایک باپ کے ساتھ جا رہے ہو, اور ایک بڑا خوبصورت سا کاشف بھائی جیسا بڑا سیدھا, جس طرح بھی والد صاحب کہتے تھے, وہ جا رہے وہ جا رہے اور وہ جو ضدی بچے وہ کوئی بھی کھلونوں کی دکان دیکھ کے لیٹ جاتے ہیں زمین پہ, ضد کرتے ہیں, ایڑیاں رگڑتے ہیں, اور ایک بچہ اپنے باپ کی انگلی تھام کے باپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے.
میرا خیال ہے ہمیں وہ ضدی بچہ نہیں بننا چاہیے. میرے اللہ تعالیٰ کی فراست کے سامنے ہماری فراست کا کیا مقابلہ. کوئی میری اللہ مقابلہ تعالیٰ کی نہیں. سلیکشن کے سامنے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی ہے اور اس دعا میں ہر چیز آ جاتی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے زندگی کی اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما. یہ بابا جی نے بتایا تھا اور یہ اتنا ایک جامعہ پیکج ہے کہ جب آپ اپنی ذلت سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ ہر بیماری سے پناہ مانگتے ہیں, آپ اپنی ہر تنگ دستی سے پناہ مانگتے ہیں, آپ اپنی ہر مشقت مشکل سے سے بالکل. اپنا مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں. اور اگر ہمارا راستہ سیدھا ہو جائے, اور دوسری بات ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر ہم سے کون پیار کرتا ہے, جو وہ سلیکٹ کرتا ہے, میرا خیال ہے وہ ہم اپنے لیے سلیکٹ نہیں کر پاتے. جی جاز خان صاحب, جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں, بہت دل سے دعا کرتے ہیں, دعا کی قبولیت اور ناقبولیت میں جو ہمارے رب کے ساتھ تعلقات بگڑتے بنتے رہتے ہیں, اور اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. جی دیکھیے سر, دعا تو آپ کی ہاٹ لائن ہے. جس طرح ہاٹ لائن آپ کو اللہ نے دے دی نا کہ دس از بٹوین یو اینڈ می, اس میں نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی آپ کے باس ہے, نہ آپ کا سبارڈینیٹ ہے. یہ میں ہوں اور آپ ہیں. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں بڑا خوبصورت کہہ دیا. اللہ نے فرمایا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں. اچھا, وہ اعلان کوئی سی او نہیں کر رہا, وہ اعلان کوئی دنیاوی سی ایم یا پی ایم نہیں کر رہا, وہ میرا اللہ کائناتوں کا خالق کر رہا ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو میرا شکر ادا کرے گا اس کی میں بہت نعمتیں بڑھا دوں گا, سبحان اللہ. ورنہ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو آپ یقین کریں کاشف بھائی, شکر سے بہتر نہ کوئی کنجی ہے, نہ کوئی اسرار بے ہے. شک. اور میرے اللہ تعالیٰ کے قربان جاؤں کہ جب آپ اس سے شکر کرتے ہیں اور آپ اس کو اکنالج کرتے ہیں, دیکھیں یہ اتنی خوبصورت دنیا میرے اللہ نے کس لیے بنائی, یہ اتنے ٹیسٹ برڈز ہمیں کیوں دیے, ہمیں اتنے اچھے پہاڑ, دریا, یہ ندیاں, یہ نخلستان یہ کیوں دیے کہ ہم ایک دفعہ سے گئے کہ یا اللہ تھینک یو ویری سبحان مچ, اللہ, یو ڈن سبحان اللہ. خان ویری صاحب, نائس فار اس, یو خان ڈن. صاحب بڑی پیاری آپ نے شکر کی بات کی, اور ہم لوگ تو بھول جاتے ہیں, ہم تو ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں, ہم ہیو ناٹس کی بات کرتے ہیں. جو ہمارے پاس ہے اس کی طرف تو ہماری نظر ہی نہیں جاتی. ہم نے تو صرف جو 4-5 چیزیں 2-3 یا ایک کسی زندگی میں نہیں ہے, ہمارا تو اسی پہ اصرار اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیے. یہ جتنے لوگ ہم اسٹوڈیو میں ہیں اس وقت, جو ہمارے باقی حضرات ہیں, معذب سر ہمارے پاس بیٹھے ہیں, آپ تشریف فرمائیں. آپ وہ میں کاغذ اور پینسل دیتا ہوں اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسی لسٹ بنائیں جو کہ آپ کو چاہیے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 5 یا 4 چیزوں سے زیادہ آپ کو نہیں چاہیے, مگر جو آلریڈی آپ کو اویلیبل ہے, اگر آپ اس کو لکھنے لیے بیٹھے تو آپ اپنی زندگی میں نہیں لکھ سکتی. ایسا آکسیجن کا معیار, ایسا پانی, ایسی ہوا, ایسی دنیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے جو پرانی قسطیں دے دی ہیں, ہم قسطوں پہ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں, کہیں بھی پرانے زمانے میں لوگ قسطوں پہ ملتی تھی, تو جب ہم ان کی قسط ٹائم پہ ادا کرتے تھے نا, کسی پنکھے کا, کسی فریج کا, تو جب ہم اس دکان میں جاتے تھے نا, وہ دکاندار کہتے تھے 2 لے جائیں سر, آپ کا ویار بڑا اچھا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا ویار اللہ کے ساتھ کیا ہے, کیا ہم نے پرانی چیزوں کی قسط ادا کر دی ہے, اس کی قسط شکر ہے. اگر, اور دوسری بات یہ کہ اگر میں شکر ادا کرتا ہنستا ہوا جاؤں اور میرا شکر میرے اللہ کو پسند آ جائے, تو وہ ساری زندگی مجھے خوشیوں میں ہی رکھے گا. مگر اگر اس کو میرا رونا پسند آ گیا تو پھر کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہنستے جھومتے, میرے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے پیغمبر, ہمارے ایسی, یقین کریں ہم اتنی خوش قسمت امت ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہر چیز ہو جو کمپلیشن کے بعد ہمیں دی گئی ہے. ہم وہ امت ہے جن کا پرچہ آؤٹ کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ ایگزام میں یہ پڑھنا, یہ بتانا. ہمارے تو قرآن کے ذریعے, احادیث کے ذریعے, اساتذہ کے ذریعے, استادوں کے ذریعے ہماری زندگی بہت زیادہ آسان کر دی ہے میرے اللہ نے. ہم وہ لوگ ہیں جن کو وہ فیسلٹیز ابھی تک میسر ہے جو بادشاہ اکبر کو میسر نہیں تھی. وہ بھی گرمیوں میں پنکھا جھیلتا تھا, وہ بھی گرمیوں میں پنکھا چلتا تھا. ہم وہ ایک جگہ افغانستان جاتا تھا, 2.5 مہینے لگتے
تھے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں, ہم ٹورنٹو 12 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس سواریاں ہیں, ہمارے پاس ایک موبائل کھولتے ہیں, ہم ایک چیز لکھتے ہیں گوگل میں. مجھے ایک دن یاد ہے, ہمارے ایک ٹیچر سمن آباد میں رہتے تھے, تو سردیوں کی شام تھی, میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا سر ایک سوال ہے, تو مجھے کہتا بیٹا آ جائیں آپ. تو مجھے ابھی تک وہ سردیوں کی شام یاد ہے کہ ایک سوال کے لیے میں کینٹ سے جب گیا تھا نا سمن آباد, تو میرے یہ ہاتھ اور میری ساری چیزیں, کیونکہ اس وقت تلاش ہوتی تھی, ہم بچے ہوتے تھے سوالوں کے. اب تو آپ ایک سوال لکھ کے آپ کو 31 جواب گھر بیٹھے کمرے بالکل میں مل ایسا ہے. جاتے ہیں آپ کو, حدیث کے, فقہ کے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے. صرف ہم اس کو وہ جو اکنالج نہیں کر پا رہے, ہم مانگتے ہی رہتے. دیکھیں ہمارا اللہ تعالیٰ, ہمارا اللہ ہے, وہ کوئی اسٹور مینیجر نعوذ باللہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہ ہر وقت یہی دیتے ہیں, یہ کم ہو گیا, یہ کم ہو گیا. ہمیں پوچھنا چاہیے یا اللہ ہم بہت خوش ہیں, کیا تو ہے ہم سے خوش؟ ٹھیک ہے یا اللہ میری آواز پہنچتی ہے نا آپ تک, آپ مجھے اپنی آواز بھی پہنچا دیں. آپ یقین کریں اس کی آواز بھی پہنچنی شروع ہو جاتی ہے. بس صاحب کا نا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. صحیح. یعنی کہ جب آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی برابر ہو جائے گی تو غم ختم ہو جائے گا. تو ہم اس چیزوں کا غم کرتے ہیں کہ مالک تیری یہ مرضی ہے لیکن میری مرضی تو اس سے فرق تھی, تو وہاں پہ ہوتا ہے پیدا غم. تو اگر غم میں شکرانہ چلا جائے تو سمجھے آپ کو سب غم ختم ہو جائے. اگر وہی ہے نا کہ اگر ہم اس کی رضا میں خود کو راضی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں وہ بھی عطا کرے گا جو ہماری مرضی ہے. ہاں بے شک بے شک بے شک. اچھا, اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. میرا خیال ہے نعت رسول مقبول سے آغاز کرتے ہیں. میسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بسم اللہ کیجئے سر. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی
دینا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی, جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. اللہ, سبحان اللہ. ایک بار سب کا فکرہ ہے کہ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے. خود بخود آ جاتا ہے. تو اس حساب سے علامہ علامہ صاحب سے صاحب سے پوچھتے چلتے ہیں ہیں. کہ حضور یہ بتائیے گا کہ قرآن نے دعا کے کیا کیا انداز سکھائے ہیں اور کس طرح سے اس رب کے حضور ہم اپنی التجاؤں کو, دعاؤں کو پیش کریں, کیا طریقہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت قبولیت اچھا ہو؟ سوال ہے آپ کا. دعا کے دو مواقع خاص طور پہ بیان کیے, صحیح. پھر آگے اس کی تفصیل میں بہت سارے بیان کیے ہیں. احادیث کے اندر دیکھتے ہیں ہم تو بے شمار مواقع جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سب سے پہلے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک خوشی کا, ایک غم کا. خوشی کے موقع پہ دعا کو بھول جاتا ہے, وہ غم کے موقع پہ دعا یاد آ کرتا ہے. جاتی ہے. اب جب غم کے موقع پہ دعا کرتا ہے, قرآن مجید نے دو مقام پہ ان الفاظ کو بڑا ہیڈ لائٹ کے طور پہ واضح کر کے لکھا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب غم, تکلیف, یہ الفاظ دو جگہ ہیں قرآن میں پورے میں. جب دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ دعا مانگتا ہے اللہ سے. پھر جب اللہ اس کی دعا کے بدلے میں دکھ تکلیف کو دور کر دیتا ہے, اللہ فرماتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے کہ گویا اس کو تکلیف آئی نہیں. اچھا, ایک یہ پوائنٹ. دوسرا, خوشی کے موقع پہ تو بہت کم ہے دعا مانگتے, حالانکہ وہ دعا اس سے زیادہ معنی رکھتی ہے. اور تیسری بات, اب آئیے دعا کن مواقع میں مانگنی چاہیے؟ بل مستغفرین بالاسحار. قرآن کہتا ہے
رات کے آخری حصے میں دعا وہ دعا ایسی ہوتی ہے اس وقت جو بھی مانگنے والا مانگتا ہے اس کو عطا کیا جائے. ویسے تو قرآن مجید نے اعلان کیا, بڑا خوبصورت اعلان کیا, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا. اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی ہم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, پکارنے والا پکارتا ہے, ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں, معاذ اللہ رب وہ نہیں ہے جو پکار کو نہ سنتا ہو. بعض اوقات یہ الفاظ کہہ دیا جاتا ہے, یہ میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا, یہ بڑا غلط جملہ ہے جو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہماری کب سنے گا. معاذ اللہ یہ غلط جملہ ہے, شریعت قرآن حدیث کے مخالف ہے. جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے وہ سنتا ہے. جو سن نہ سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, رب نہیں ہو سکتا. یعنی کہ رات ہوتی ہے, رب کی ذات ہوتی ہے, اور پھر اس سے بات ہوتی ہے. بات ہوتی ہے. ہاں جی, والمستغفرین بالاسحار, اس کا عام لفظوں میں آپ نے ترجمہ یوں کر دیا, یعنی رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جاتی ہیں وہ بڑی, ویسے تو حدیث پاک میں آیا نا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, مسافر کی, مظلوم کی, اور ایسا وہ بادشاہ حکمران جو عادل حکمران ہو. اور ایک اور روایت میں آیا کہ جو افطاری کے وقت کی جانے والی, ماشاءاللہ آج ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور افطاری کا وقت بالکل قریب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں, ناظرین کو سنیں. حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دعا افطاری کے وقت دعا کی جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اب وہ جو مواقع, اور ابھی اعجاز خان صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے نا, تم وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ تو نوٹ کرنے لگ جاؤ. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تم مجھ سے کیا کیا مانگو گے, تمہارے پاس تو کوئی لسٹ ہی تیار نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے تم اگر ان کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے. اچھا, اب اس میں دعا کے کون کون سے مواقع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کروائی, جیسے ایک تو یہ رات کا آخری وقت, یوم عرفہ کا موقع, دعاؤں کی خصوصیت کا وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اسی طرح جمعہ, نماز جمعہ کا دن خود وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے. سحری کا وقت, اس کو خاص طور پہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا. افطاری کے وقت کو بیان کیا گیا. اذان اور اقامت جب ہو رہی ہوتی اس دوران دعا مانگی جائے. فرمایا فرض نماز کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے. اور پھر نا, اور ایک اور میں ناظرین کو ایک اور بات کر رہا ہوں, مائیں اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی بھی ان کو بد دعا نہ دے. کیوں؟ ماں کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ جو باپ کی دعا ہے نا بچوں کے حق میں, وہ کبھی رد نہیں ہوتی, ریجیکٹ نہیں ہوتی. کیا بات. ماں اور باپ ایسا تحفہ, جن کے والدین حیات ہیں, میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے وساطت سے کہنا چاہوں گا, جن کے والدین حیات ہیں, اللہ ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا. آمین. علامہ صاحب یہ جو آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے, یہی خان صاحب کی طرف میں لے کے جانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جیسے انہوں نے کہا کہ جو ماں ہے, جو والدین ہیں, وہ بالکل بھی اپنے بچوں کے لیے خان صاحب کے کچھ بھی بری بات نہ کہیں. ہمارے ہاں تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں, بچوں کو ڈانٹ بھی پڑی ہوتی ہے, برے کلمات بھی, جب ماں غصے میں آتی ہے تو بہت کچھ کہہ جاتی ہے. تو سر وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ منہ سے نکلی بات پوری ہوتی ہے, یہ کیا کانسیپٹ ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اپنے منہ سے اپنے لیے, دوسروں کے لیے اچھے کلمات, اچھے الفاظ نکالیے. اس حوالے سے سر ہمیں بتائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اورے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وائبریشن کرتا ہے. آپ کا اورا تب وائبریٹ کرتا ہے جو آپ کے الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں اور آپ کی باڈی میں یہ سٹینڈ کر جاتے ہیں, آپ کی انرجی. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دعا اس بندے کی جلدی قبول ہوگی جو معاف کرنے والا ہوگا. صحیح. کیونکہ آپ کا سیکرل چکرا کے اندر ایک ایسی انرجی ہے جو دعا کو اوپر لے کے جاتی ہے. جیسے صاحب صاحب نے کہا کہ ماں کی جو تکلیف ہے وہ خود دعا بن جاتی ہے. تو آپ کی وہ ایک انرجی ہوتی ہے جو دعا کو آپ کے اوپر ڈسپیچ کرتی ہے, آپ کی انرجی سسٹم کے لیے, آپ کی بایو فیلڈ کے لیے. آپ کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں اس کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ پانی میں دم کرتے تھے. دم کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی پازیٹیو انرجی کو انجیکٹ کرتے تھے, اور جب آپ وہ پانی پیتے تھے تو پانی کے جو مالیکیولز ہیں وہ اس انرجی کو آپ کے اسپائن میں لے کے جاتے تھے اور آپ ٹھیک ہو جاتے تھے. کرنا میرے اللہ نے ہوتا. مگر یہ جو لفظ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کہا تھا کن, اور وہی امر ربی ہم میں ہے. جو ہم یقین سے کہیں گے میرا اللہ کر دیا کرے گا, ہم اس کا حصہ ہیں, ہم اس کے نائب ہیں. آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ
इतना ही सीरियसली करना चाहिए कि आपको पता है कि आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज इस यूनिवर्स में रहेगा। एनर्जी कभी खत्म नहीं होनी, एनर्जी सिर्फ अपनी जगह को चेंज करती है। आप यकीन करें, अब आपकी बात के हवाले से मैं एक और बात करने लगा हूं कि अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो 50 साल 60 साल पहले किसी ने कोई स्पीच की हो और किसी ने कोई बात की हो तो उसको रिट्रीव कर सकते हैं दोबारा उस एनर्जी को उस कमरे से या उस जगह से। क्या इटली बात वाले पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं कि आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज्जतुल विदा का खुतबा है उसको किसी तरीके से रिट्रीव कर सके, सही उसको रिट्रीव कर सकें। बात यह है कि माँ जो भी लफ्ज निकालेगी, मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को कहते हैं ना कि ये बड़ा बदतमीज है, आप यकीन करें वो बदतमीज हो जाएगा। अगर आप कहें कि नहीं ये बच्चा मेरे लिए मेरे अल्लाह ताला का तोहफा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मैनिफेस्टेशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्स है वो आपके अल्फाज को लेके उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देती है। तो स्पेशली माओ को तो बात करने से पहले एक दफा नहीं 70 दफा सोचना चाहिए। वाह वाह। मुझे एक दफ़ा एक बाबा जी मिले, पंजाबी बाबा जी, सही मुझे कहते हैं पुत्र अपने वास्ते दुआ ना करया कर। अब बाबा जी कमाल बात कर रहे हैं, अपने लिए दुआ नहीं करनी। कहते ऐसे बंदे लब जेड़े तेरे वास्ते दुआ तेरे करें, हस्ते दुआ यानी कि किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा कार्य खैर कर दें कि उसके दिल से आपके लिए दुआ नहीं, और वो सीधी जो है और वो तो बिल्कुल मालिक के हुजूर ऐसे डायरेक्ट पहुंचती है, क्योंकि दिल से अज दिल खैजत बर दिल रेज़न। जी अल्लाह मसा मैं आपके जुमले को बड़ा करूं। हमारा उस्ताद करामी हमारे फरमाया करते थे, दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। ली जाती है। वाह वाह। कोई इंसान अमल ऐसा करता है ना जी हाँ, जिसकी बदौलत दुआएं मिलती हैं। अच्छा, अभी इस हवाले से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला की एक रिवायत सुना के मेरे ख्याल में हम कलाम की तरफ आएंगे। जी एक रिवायत है, बड़ी खूबसूरत है बात। चूंकि दुआ के कई पहलू होते हैं, एक बात ये भी, कभी तो दुआ डायरेक्ट रब से मांगी जाती है, कभी इंसान अपनी ज़िंदगी की नेकियां रब के सामने रख के करता है, मौला ये मैंने किया मुझे अता कर दे। लेकिन वो नेकियां हों ऐसी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ग़ुलामों को, सहाबा कराम को ये रिवायत बयान करते हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर के सहाबा बैठे हुए, हुजूर ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पहली उम्मतों के 3 अफराद सफ़र कर रहे थे। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला लिखे ने, कहते कि जब वो सफ़र कर रहे थे तो एक गार में छुप गए, तूफान आया, बारिश आई, तो वो गार के आगे आके पत्थर आके रुक गया, गार का दरवाज़ा बंद हो गया, बाहर जाने का रास्ता नहीं। एक ने उठ के दुआ की, या अल्लाह मैं तुझे, अगर वो मेरी नेकी कौन सी जो मैं अपनी ज़िंदगी में करता रहूं कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं बकरियां चरा के आता, जब तक मैं अपने वालिदैन को बकरियों का दूध ना पिला देता, उनको खुराक ना खिलाता, उस वक़्त तक मैं अपने बीवी बच्चों को भी नहीं देता था। या अल्लाह अगर मेरा अमल वो तेरी रज़ा के लिए था तो मौला उस नेकी के सदके इस पत्थर से हमें ज़रा निजात दे दे। पत्थर ज़रा थोड़ा सा साइड पे हो गया। ये हुजूर ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। अब देखिए फिर दूसरे शख्स ने दुआ की, या अल्लाह वो जो मेरा अमल था, कौन सा अमल कि उसके यहाँ किसी मजदूर ने मजदूरी की तो उसकी उजरत बाकी थी, वो चला गया, किसी वजह से उनका तनाज़ा हो गया, तो अब कुछ लंबे अरसे के बाद आया और आके कहने लगा मेरी उजरत, उसने उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया कारोबार के अंदर, वो बढ़ता चला गया, काफ़ी माल मवेशी हो गए। अब आया तो उसने कहा मेरा वो हक, मेरा वो पैसा दो जो तुम्हारे पास है। उस बंदे ने कहा ये सारा ले जाओ, ये माल तुम्हारा है। उसने कहा तुम मजाक कर रहे हो? कहा ये मेरे तो वो उजरत थी। कहा नहीं, वो तुम्हारा पैसा मैंने अपने इस्तेमाल में नहीं लाया, ये तुम्हारा ही माल बढ़ता चला गया है। अब उस बंदे ने कहा या अल्लाह अगर वो मेरी नेकी तेरी रज़ा के लिए थी तो या अल्लाह उसके सदके हमें इस पत्थर वाली आफत और मुसीबत से निजात दे। फिर दोबारा पत्थर थोड़ा सा साइड पे हो गया, यानी उन्होंने अपनी नेकियां रखी। तीसरा शख्स वो जिसको अपनी चाचाजाद बहन से वो मोहब्बत होगी तो आखिर वो शादी करना चाहता था, लेकिन गुनाह की तरफ माइल होने लगा, तो उस औरत ने कहा कि अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो गुनाह ना करो। उसने कहा या अल्लाह मैं गुनाह कर सकता था, लेकिन चूँकि या अल्लाह तेरे डर की वजह से मैंने गुनाह नहीं किया। खशियत अल्लाह, बिल्कुल ठीक है मौला, मैंने तेरी वजह तेरी रज़ा के लिए नहीं किया, तो या अल्लाह अगर वो मेरी नेकी तेरी रज़ा के लिए है तो मौला हमें इस मुसीबत से निजात दिला दे। अब उन तीनों शख्सों ने दुआ मांगी और ये वाक़या हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि बंदा अपनी नेकियां सामने रख के भी रब से दुआ मांगे, कहे कि या अल्लाह ये मेरी नेकियां तेरी रज़ा के लिए है। सही, सुभान अल्लाह। साबरी साहब, अपना अवैस रज़ा साबरी साहब जी। आज दुआ का मौजू है तो हमदे बारी ताला दुआया बिस्मिल्लाह। करम मांगता हूँ
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاشف صاحب میں چاہوں گی کہ میسیج دیجئے ہمارے دیکھنے والوں کو دعا کے حوالے سے. ہم لوگ اپنے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. بے شک. ہماری دعائیں آنے والے مستقبل کے لیے ہیں. کبھی کبھی اپنے بچوں کے سرہانے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ جس مستقبل سے گزر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، کیونکہ تو ہی ہے جو حفاظت فرما سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے. بے شک. تو ہم دعاؤں کا رد و بدل ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. تو دعا ایک سب کہا کرتے تھے کہ جب بیٹی کو جہیز دیتے ہو نا تو ایک یہ بھی دعا دیا کرو کہ اے بیٹی جس دن سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا صحیح. اور یہ سب نیکیاں میں تیرے حوالے کرتا ہوں. تو یہ بھی جہیز کی ایک خوبصورت شکل ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو دعاؤں کے ساتھ اپنی نیکیوں کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے. مالک کے حضور جب بھی آپ دعا کریں ایک احساس ندامت جو ہے وہ ہر وقت ساتھ رکھا کریں کہ مالک کو ٹوٹے دل بہت پسند ہے، اس میں وہ رہنا پسند کرتا ہے. ٹوٹے دل کی دعا عرش ہلا دیتی ہے. کبھی ظلم مت کیجیے گا، مظلوم کی دعا عرش ہلا دیتی ہے. ایسی بد دعاؤں سے بچیں جن سے آپ کا مستقبل، آپ کی آخرت خراب ہو. زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، کوئی بڑی نیکی بڑی نہیں رہے گی. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں اور لوگوں سے دعائیں لیں. کہتے ہیں جس کے جنازے میں 40 لوگ اس کے حق میں خلوص سے دل سے دعا کر دیں اس کی بخشش پکی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں زندگی میں کرنا بس یہی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں آسان کریں تاکہ ان سے ہم دعائیں لے سکیں.
علامہ صاحب کیا کہیں گے، میسیج دیجئے. یہ کاشف صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں آسان کریں، آسانی دیں گے تو دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے خود ہی آ جائیں گی. ہم تو مشکلیں، ہمیں تو برداشت ہی نہیں ہے، دوسرے اپنے ہی برداشت نہیں ہے. ہم تو اس پہ میں دو باتیں شیئر. جی ایک تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قید خانے میں مشقتیں برداشت کی اس وقت کے ظالم بادشاہ کے دور میں. صحیح. آپ قید خانے میں جا رہے تھے تو وہاں سے ایک مجرم باہر آ رہا تھا سزا پوری کرنے کے بعد. جب وہ باہر آیا نا تو اس وقت وہ کہنے لگا امام صاحب آپ یہ قید خانے میں یہاں سزا کے بھی اس موقع پہ؟ کہا نہیں، کوئی شرعی معاملہ تھا اس وجہ سے مجھے آنا پڑا. ٹھیک ہے. کہا تم حق پر ہو؟ جی ہاں میں حق پر ہوں. تو کہا حق پر ہو تو پھر تم ایسا کرنا کوڑے ضرور کھانا. میں جھوٹا تھا، میں تو چور ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، مال لوٹا واپس جا رہا ہوں. کہا تم حق پر ہو لہذا تم نے کوڑے ضرور کھانے. ٹھیک ہے جی کوڑے کھانے. پھر وہاں سے قید خانے سے وہ سزا ان کی ختم ہو گئی، واپس آ گئے. ساری زندگی اس ڈاکو کو دعا دیتے رہے. آپ کے بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان آپ ان کو دعا دیتے ہیں مجھے نہیں دیتے دعا، اس میں راز کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ ڈاکو کی بات مجھے جوان کر گئی تھی. اس نے کہا تھا کہ تم حق پر ہو، حق پر ہوتے ہوئے اگر تمہیں سزائیں بھی بھگتنا پڑے تو کوئی بات ہے. اور دوسری بات امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے. ان کو ولایت آپ جانتے ہیں کیسے ملی؟ رات کے وقت آپ کی ماں نے صرف پانی مانگا. ویسے بھائی رات کو پانی مانگا تو یوں سمجھ لے وہاں جہاں پانی تھا وہاں کولر کے اندر پانی موجود نہیں تھا. آپ نے برتن کو اٹھایا، وہ ندی سے پانی لینے چلے گئے. تو اب جب پانی لے کر آئے تو آ کے ماں سو چکی تھی. آپ نے یہ اچھا نہ سمجھا کہ میں ماں کو بیدار کروں. ماں کے سرانے پانی لے کے کھڑے رہے. ساری رات گزر گئی. رات کو جب کروٹ بدلی ماں نے دیکھا ہو بیٹا سرانے کھڑا ہوا ہے پانی کا گلاس لے کے. خیر اب بیٹے نے ماں کو پانی پیش کیا، ماں نے پانی پیا، لیکن اس وقت ماں کے دل سے آہ نکل گئی. دعا نکلی، اللہ اکبر، وہ دعا نکلی جو اللہ کے عرش کو ہلا. کہا یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی. مطلب یہ کہ ہم پھر واپس آتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان زندگی میں کام وہ کرے جن سے خود بخود دعائیں اسے ملیں، نہ کہ وہ لوگوں کو کہتا رہے کہ بھائی مجھے دعائیں دو. دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی. کیا کیا کرنا شروع کر دیں تو دعائیں ملنا شروع ہو جائیں گی. پہلے لوگوں کو تکلیف دینا بند کر دیں، سب سے پہلی بات. اور وہ سب کہا کرتے تھے کہ اس بندے کو جنت ضرور بھیجنا جس کے بارے میں تم سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہو کہ اس کو نہیں جانا چاہیے. صحیح. کیونکہ جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے. تو آپ لوگوں کی زندگی میں جہاں آسانی پیدا کریں گے دعائیں آپ کے لیے خود بخود نکلیں گی. رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا سب سے اچھا انداز ہی یہی ہے کہ آپ سبمٹ ہو جائیں اس کی بارگاہ میں، اس کے پیش ہو جائیں مکمل طور پر. اور جو اس کے ہاں پیش ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہ چھوٹی چھوٹی دعائیں لے رہے ہوتے ہیں، اور خاموش دعائیں بھی ہوتی ہیں. بالکل ایسا اور ہی ہے. وہ سب کہتے تھے کہ دعا لینا بڑی اچھی بات ہے. اس بات پہ بھی دھیان کیا کرو لوگ تمہیں دعا کے لیے کہتے کیوں ہیں؟ تم نے ایسا کیا ان کی زندگی میں تم نے تاثر دے دی کہ تم بڑے نیک بن گئے ہو؟ لوگ تمہیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. تو پہلے نیک بن جاؤ، دعائیں خود بخود تمہارے پاس آنا شروع ہو جائیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ جو کاشف صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے کہتے ہیں، یہ زبان میں تاثیر کس طرح سے آتی ہے کہ ہماری واقعی ہی سنی جائے؟ زبان میں تاثیر جو ہے نا، زبان میں تاثیر وہ یقیناً اللہ کے ذکر سے آتی ہے. جب انسان اپنی زبان کو، کیونکہ ایک روایت ہے اس میں سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو. صحیح. آپ نے کہا نا زبان میں تاثیر، سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دے دوں گا، جنت کی گارنٹی دے دوں. صحیح. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک انسان کے دو ٹانگوں کے درمیان اور دوسرے دو ہونٹوں کے درمیان ہے. اب اس سے کیوں؟ صبح سب سے پہلے یہ زبان انسان کے سارے اعضاء کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی، کہتی ہے کہ تو کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا زبان سے جس کی وجہ سے سارا جسم کا ڈھانچہ اس کو مشقت برداشت کرنی پڑے، سزا ملے اس کو سزا ملے. تو یعنی زبان یہ کہتی ہے، اور پھر زبان ہی ہے انسان ایک عام سے لفظ کو اگر ادب کے ساتھ بول دے اور اس کے اندر کئی محبت بھرے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ کرے تو اس کی ایک مثال یوں بھی لے لیں آپ. دیکھیں
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں پڑھے لکھے تھے، اس دور میں قابل تھے اور دانا تھے، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین آج بے شمار ساری دنیا کے اندر، اور یعنی ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، ہمارے وہ ستارے ہیں۔ تو اب ان کے جب تک وہ اسلام میں قدم نہیں رکھا تھا، اسلام مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا اسلام میں آنا بھی دعا کا ہی نتیجہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر رب سے دعا مانگی، سبحان اللہ، رب سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی۔ صحیح۔ تو یہ دعائیں انسانوں کی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اعجاز خان صاحب کی طرف جانا چاہوں گی کہ ایک تو سوال جیسے تقدیر کی بات آ گئی ہے، بہت سارے لوگ کوشچن مارک لگاتے ہیں کہ اگر تو ہماری قسمت میں سب کچھ ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر دعاؤں کا کیا کردار ہے؟ اس پہ ذرا ہمیں روشنی فرما دیجیے۔ اس کے بارے میں تو جو علم کے شہر کا دروازہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہی تب گئی ہو جس کے بارے میں آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گی۔ کنیکشن ہے نا آپ کا اور میرے اللہ کا۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں سے دودھ نہیں مانگے گا، اگر ایک اولاد اپنے باپ سے شفقت نہیں مانگے گی، اگر ایک ملازم اپنے مالک سے اپنا ہرجانہ نہیں مانگے گا تو ان کے ریلیشن شپ بہت کمزور ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہمارا ریلیشن شپ ہے اللہ کے۔ مگر اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ یہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں، جو ہم سارا دن کوشش کرتے ہیں بولنے کی، یہ شروع بھی تو اپنے آپ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ذمے جو ایک بندہ میرے اللہ نے دیا آپ کا اپنا آپ، اگر آپ اس کے حقوق پورے نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سکون میں، آسودگی میں، خوشی میں نہیں رکھیں گے تو وہ آسودگی اور خوشی آپ بانٹیں گے کس میں؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی تو وہ اس افسودگی میں رکھیں، ہم اپنے بھی حقوق پورے کریں، لوگ کریں، جس کی کونی کسی کو نہیں چبھے گی اس کی دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ واہ واہ، مولا علی کا ایک فرمان ہے جی کہ انسان جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان سونے کی ہے یا لوہے کی ہے۔ لوہے کی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے بہت ہی نصیب ساز، دعا نصیب ساز ہوتی ہے، یہ آپ کا نصیب بنا دیتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور اس کے دل سے جب آپ کے لیے دعا نکلتی ہے تو وہ آپ کا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ آپ کو پستیوں سے نکال کر تو ایک دم سے کامرانیوں میں لے آتی ہے۔ دعا کا بڑا مقام ہے اور اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے فوکس کروایا اس کے اوپر کہ اپنے رب سے دعا کا رشتہ قائم رکھو، صحیح۔ اپنے رب سے کچھ نہ کچھ بات کیا کرو، اس کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ رکھو۔ خان صاحب سے بھی میسیج لے لیں آج کی دعا کے حوالے سے۔ اعجاز خان صاحب، دیکھنے والوں کو کہنا کیا چاہیں گے، میسیج کیا دینا چاہیں گے آج؟ دیکھیے، چیزیں بڑی آسان ہیں، معاملہ بہت آسان ہے۔ ہم نے ذرا مشکل کیا ہوا، ہمارے اندر وسوسے، دونوں پارٹیز ہے نا، ایک وائی فائی ہے میرے اللہ کی، جس پہ آپ اس وائی فائی کو ٹیون کر لیں گے نا اپنے آپ پہ، تو آپ کے اندر جو ڈاؤن لوڈ ہے وہ بڑی برکتوں والا، بڑی خوبصورتی والا، بر رحم والا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک شیطان کی بھی وائی فائی ہے، اگر آپ اس سے کنیکٹ کریں گے تو دونوں وائی فائی ایک ساتھ نہیں چل سکتی، ایک کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کا رمضان آپ کو بتاتا ہی یہی ہے کہ آپ نے اس میں ٹرین کرنا ہے اپنے نفس کو، اپنے لوامہ کو، امارہ کو، مطمئنہ کو، ملہمہ کو، راضیہ کو، اور آپ نے اس کو اگلے 11 مہینے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو آپ یقین کریں، جب آپ کوشش کرتے ہیں صرف میری اللہ کی رضا کے لیے، وہ پیورٹی کے ساتھ، وہ پیور انرجی کے ساتھ، صرف انسان کو انسان سمجھنے میں، آپ یقین کریں یہ جو آپ کی اولاد ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑا آپ کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے۔ آپ جب دوسرے کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھنا شروع کر دیں گے نا تو آٹومیٹیکلی ان کے لیے بھی دروازے کھلیں گے، آپ کے لیے بھی دروازے کھلیں گے۔ بس ہماری کونی نہیں چبنی چاہیے، نہ زبان کی، نہ نظر کی، نہ آنکھ کی، نہ کسی بھی چیز کی۔ جب آپ کی کونیاں چبنا بند ہو جاتی ہے نا خلق کو، تو آپ یقین کریں پھر آپ کے لیے بڑے راستے خوبصورت بناتے ہیں۔ پھر جو آپ سوچتے ہیں تو وہ اس پہ پورا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں وہ توفیق دے کہ ہماری سوچ بھی ہماری دعا بن جایا کرے۔ اشفاق صاحب کی خوبصورت ایک بات مجھے یاد آ گئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، تم ٹھونگے مارنا بند کرو۔ تو وہ ہم بند نہیں کرتے۔ بالکل،
وہ جب تک اور ٹھونگے مارے ہوتے ہیں نا ہم لوگوں کو سمجھ تو بھی نہیں رہے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹھونگے مارنے بند کرنے ہیں تو ہماری زبان میں تاثیر ہو جائے گی اور ہماری جو ہے وہ سننے والا جو ہے وہ بڑا قریب ہو کے سنے گا. بے شک ایسی. اچھا کاشف صاحب، یہ جو ہم دعاؤں کی بات کرتے ہیں، پھر ہم نیت کی بات کرتے ہیں، قسمت کی بات کرتے ہیں، ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں کہیں نہ بے کہیں. شک بے شک. نیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کوئی خاص الفاظ، کلمات جس طرح سے ہم لوگ عربی زبان میں دعائیں مانگتے ہیں، یا پھر جیسے بھی مانگیں تو اللہ سن رہا ہے؟ آپ کی نیت جو ہے نا، آپ کا اخلاص، آپ کا خلوص، آپ کے اندر کی جو نیت ہے، بعض اوقات اس کے الفاظ نہیں ہوتے. نیک نیت کی ہر چیز ہی آگے نیک ہی ہوگی. کیا بات. بد نیت کی ہر چیز آگے بد ہی ہوگی. میرا خیال ہے کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اور ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. اعجاز خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان المبارک میں آپ کی زندگی میں بہت خیر و برکت ڈالیں کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی آپ دیکھیں بالکل ہمارے قریب ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. آپ سب مہمانوں کا بھی بہت شکریہ. اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، جو میں نے ان سب مہمانوں سے، ان بہت ہی خاص مہمانوں سے آج کے سیشن میں سیکھا ہے کہ اگر میری ذات سے کسی کی زندگی میں کوئی آسانی نہیں آ سکتی تو کم از کم میں یہ کوشش کر لوں کہ میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے. کل ملتے ہیں. اللہ نے. اللہ حافظ.